السلام علیکم، دی وائس آف پالیٹکس کی پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ سیریز کے جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے جانے مانے سیاستدان ہیں، سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب کے جناب خالد محمود صاحب۔ سیاست کی دنیا میں انہیں شہنشاہ شرافت بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، پالیٹکس کو ایک گیم آف ڈرٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں رہتے ہوئے، اس کا حصہ ہوتے ہوئے، وہ بھی کئی سالوں سے، پھر بھی نام کے ساتھ شہنشاہ شرافت لگنا بڑی مشکل بات ہے۔ جی، پہلے بات تو شکریہ میڈم آپ کا، آپ نے انٹرویو میں مجھے دعوت دی۔ آپ نے سیاست کی بات کی کہ اس کو ڈرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سیاست ویسے یہ ہے چیز نہیں ہے، ڈرٹ اس کے ساتھ لگنا نہیں چاہیے، کیونکہ سیاست جو ہے اگر آپ خدمت خلق فی سبیل اللہ سمجھ کریں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن المیہ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارے جو کولیگس ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کو ڈرٹ کیا۔ ٹھیک، اور یہ 100% نہیں ہے، 100% یہ لوگ نہیں ہیں، میجارٹی میں اس وقت ہے کہ وہ ڈرٹی سیاست کرتے ہیں، انتقامی سیاست کرتے ہیں، کرپشن کی سیاست کرتے ہیں، لوٹ مار کی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ چیزیں انسان میں نہ ہوں اور صرف ایک ہی مشن ہو کہ اپنے علاقے کے ویلفیئر کے کاموں میں لوگ کی مدد کی جائے، اپنے علاقے کے جو ترقیاتی کام ہیں، ان کی مشکلات لوگوں کی ہیں جو ان کو حل کیا جائے، ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر میں جو کمیاں ہیں آپ کے ایریاز میں ان کو گورنمنٹ کی مدد سے بہتر کیا جائے، ان کمیوں کو دور کیا جائے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی جائے اچھے طریقے سے۔ تو پھر آپ کو لوگ یقیناً یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ جو فلاں سیاستدان ہے اس ایریا میں یہ بڑی شرافت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ایک اچھے اصولوں پہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ جب میں نے مجھے تو ابھی 36 ایئر ہو گئے ہیں عملی سیاست میں آئے ہوئے، تو میں نے لوکل باڈی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج میں پنجاب تک پہنچا ہوں۔ یہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے دوستوں کا تعاون، ان کی کاوشیں، میرے علاقے کے لوگوں کی مجھ پہ مہربانی۔ سر، جو دیگر سیاستدان ہیں، میجورٹی کی اگر بات کریں تو وہ خاندانی سیاست کو سپورٹ کرتے ہوئے، اس کا حصہ بنتے ہوئے سیاست میں آئے، لیکن آپ نے گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا۔ کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو، کیا نصیحت کرتے ہیں جن کی فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی پولیٹیشین نہیں ہے اور وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو پہلا مشن ہے نا وہ ہو لائل ٹو پاکستان، اس خطے کے ساتھ ان کو محبت ہونی چاہیے۔ پھر ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی ویلفیئر کے کاموں پہ ہونی چاہیے، علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، اور اپنے علاقے کے جو لوگ مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے وہ ان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ابھی آپ پاکستانی سیاست کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دوسرے پر جملے کسے جاتے ہیں، بڑی نازیبا سپیچز کی جاتی ہیں، کیا پاکستانی سیاست یہی رہ چکی ہے؟ یہ سیاست تو یہ نہیں ہے، سیاست میں بڑی رواداری ہونی چاہیے۔ آج سے 25-30 سال پہلے سیاستدانوں میں اپنی بڑی رواداری تھی۔ اپوزیشن جو تھی وہ ایک گاڑی کی بریک کا کام کرتی تھی، جو ٹریری بینچ تھے وہ گاڑی بنتے تھے، اور کوئی بھی گاڑی چلانے کے لیے اس کی بریک اس کے ہونا ضروری ہے۔ تو اپوزیشن کا کردار تو صرف گاڑی میں بریک کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب تو یہ ہے کہ ہم ذاتیات پہ اتر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم کچڑ چھاڑ رہے ہیں، گندگی چھال رہے ہیں۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں آپ سابق وزیر رہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے۔ ساؤتھ پنجاب پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جو کئی سالوں سے سیلاب کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے دور حکومت میں
آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہو, کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وہ صوبہ ساؤتھ پنجاب ہمارا سیلاب سے بچنے میں کچھ بہتر بنا ہو, یا کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے آپ کو لگے کہ واقعی جی آنے والے دنوں میں, آنے والے کل میں پاکستان کا یہ حصہ سیلاب کی زد میں نہیں آئے گا؟ جی میڈم, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو قدرتی آفات ہوتی ہیں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کی پلاننگ نہیں کر سکتے. طوفان ہے تو وہ اچانک آ جاتا ہے, ارتھ کویک ہے تو وہ بھی اچانک آ جاتا ہے, فلڈ ہے, زیادہ بارشیں ہوئیں, معمول سے زیادہ ہو گئیں تو فلڈ, دریا میں پانی آ جاتا ہے. ان کو آپ اگر یہ کہیں کہ ان کی پلاننگ کر کے ان کو روکا جا سکے, یہ تو امپاسبل ہے. لیکن دیگر ممالک نے تو کنٹرول کیا ہوا ہے, جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت ہے. نہیں, بھارت میں بھی ایسے ہے کہ بھارت نے ڈیم بنا دیے اور ڈیموں میں پانی جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. لیکن جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہی ڈیم جو بھر جاتے ہیں تو پھر وہ پانی چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہاں بھی فلڈ آتا ہے. پنجاب میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے میرے 3.5 سالوں میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ اپنا کنٹرول روم بنایا, ٹھیک, جو پہلے نہیں تھا. پھر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ اپنا ایک ویئر ہاؤس بنایا, جو پہلے نہیں تھا. یہاں تک کہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی مرکزی جو دفتر تھا, مین آفس جو ہے ڈی جی کا, وہ بھی نہیں تھا. میرے دور میں ہم نے 2 ارب روپے کی پنجاب گورنمنٹ سے گرانٹ منظور کروائی, اور لاہور میں ہی 8 کنال جگہ پہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت ٹاور کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. اب وہ زیر تعمیر ہے, اور وہاں پہ ہم نے پھر بہت ساری لیبس رکھی اس حال بلڈنگ میں. پھر ہم نے وہاں پہ کنونشن سینٹر ایک رکھا ہوا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ ورکشاپس بنائی ہیں لوگوں کی ٹریننگ کے لیے. یہ سارا اس ایک چھت کے نیچے ہم نے اس کا پلان کیا. تو جب وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ وہاں پہ یہ ایشوز جو آپ, اسی طرح ہم نے جو ریسکیو 1122 ہے, ان کی مدد سے ہم نے ہر یونین کونسل لیول پہ لوگوں کو ہم نے تربیت دی. ٹھیک ہے. کہ اگر فلڈ آ گیا ہے تو فوری طور پہ آپ نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو ریسکیو کیسے کرنا ہے. اگر زلزلہ آ گیا ہے, تاکہ یہ جو دیکھیں فوری طور پہ اگر زلزلہ آتا ہے دور دراز علاقوں میں تو 1122 تو وہاں نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے. اور فوری امداد علاقے کے لوگ کرتے ہیں. ہم نے والنٹیئرز جو ہیں نا وہاں پیدا کیے. اب ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے کہ مجھے میرے دفتر کو پتہ تھا کہ فلاں یونین کونسل میں فلاں گاؤں میں ہمارے کتنے رضاکار موجود ہیں, جن کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہے, جن کو ہم نے یہ تربیت دیا کہ اگر زلزلہ آیا ہے, چھتیں گر گئی ہیں, لوگ نیچے ہیں, تو آپ نے وہ چھت کا ملبہ کیسے ہٹانا ہے, جانور جو نیچے ہیں ان کو کیسے نکالنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ایسے نکالیں کہ وہ جو نیچے بندے ہیں خدا خواستہ ان کی غلط پلاننگ سے کوئی ایسی چیز ان پہ لگ جائے, وہ مر جائیں. ان کو بتایا کہ یہ آپ کو ان کو نیچے سے نکالنے کا یہ طریقہ ہے, فرسٹ ایڈ کیسے آپ نے دینی ہے, یہ پہلے نہیں تھا. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی بات کریں تو تمام وزراء کو یہ شکایت رہی کہ اس دور میں ہم کچھ بھی پلاننگ کرتے تھے اور تھوڑے ہی عرصے بعد وزیر تبدیل کر دیا جاتا تھا. کیا کہتے ہیں, اس نے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے سسٹم کو, یہ وزراء کی تبدیلی نے کتنا متاثر کیا؟ عمران خان کے جو فیصلے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے, یہ آغاز میں ہی جب انہوں نے 2 فیصلے کیے, پنجاب کا چیف منسٹر اور خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جب لگایا تو پہلے دن ہی ہم بجائے کہ ہم آگے کو جاتے ہماری بریک لگ گئی. صوبے کی جو ترقیاتی معاملات تھے اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی سوچ نہیں تھی, کچھ ہم کو پتہ نہیں تھا. ہمارے کپتان جو تھے دونوں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان جو ہے نا یہ جو 2 فیصلے کیے ہیں نا چیئرمین پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ نقصان انہوں نے دیا ہے. اچھا, عمران خان کے دور حکومت میں بڑے بلنڈرز ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے بھی بڑے بلنڈرز ہائی لائٹ کیے اور بزدار دور کی بھی بڑی باتیں سامنے آئیں. کیا کہتے ہیں, کون سے ایسے بلنڈرز ہیں عمران خان کے دور کے جو آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے تھے ان 2 فیصلوں کے علاوہ؟ دیکھیں, یہ ایک تو پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سب سے بڑا بلنڈر یہی تھا کہ دونوں, یہ بہت اہم چیز تھی
ٹھیک ہے. 65% کی آبادی ہے پنجاب کی, ایگزیکٹلی. پورے ملک کی اگر دیکھا جائے تو 65 پہ پنجاب ہے. ٹھیک ہے. اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر اور اتنا بڑا بلنڈر, یہ سب سے بڑا بلنڈر تھا. اس کے بعد جب پرائم منسٹر بن گئے چیئرمین پی ٹی آئی, تو پھر انہوں نے بلنڈر یہ کیا کہ جو خاتون اول تھی اس کو انہوں نے تمام اختیارات دے دیے کہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ, سیکٹریز لیول کی انٹرویو وہ خود لیتی تھیں. جی. پھر وہ میرے ضلع کی ایک تھی فرا گوگی, جو خاتون اول کی آپ کے ضلع سے تھی, تو آپ تو بہتر جانتے ہوں گے ان کی بیک گراؤنڈ. کچھ بتائیں, کچھ background نیا ایسا جو عام لوگ نہیں جانتے فرا گوگی کے بارے میں. تو وہ عام سے فیملی سے اس کا تعلق تھا, کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں تھے, کوئی ٹھیک ہے, بہت بڑے لوگ نہیں تھے. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جس پہ ان کا کوئی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے, کسی کردار کی بات تو کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی اتنا کوئی ویل نون فیملی وہ نہیں تھی اس گاؤں میں. ٹھیک ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بلنڈر تھے کہ جو 11 سال کی, 20 سال کی, 26 سال کی جو محنت تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی, جو وہ ساتھی, مخلص ساتھی جو ان کے ساتھ تھے برے وقت میں, جب انہوں نے اقتدار میں آ کے ان مخلص ساتھیوں کو جو برے وقت کے ساتھی تھے, جن کا بہت کنٹریبیوشن تھا, ٹھیک ہے, جب ان کو انہوں نے پیچھے کیا, اپنی کچن کیبنٹ سے نکالا پہلے, اور نئے چہرے آ گئے. بہت سارے نام ہیں, ٹھیک ہے, جو میں لیتا نہیں اس وقت, مناسب نہیں لگتا. بالکل. بہت ایسے نام تھے جو ہم نے سنے تب تھے جب پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی پرائم منسٹر بن گئے. تو ہم آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے, یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ کدھر سے آئے ہیں, کون ہے, ان کی کیا ہسٹری ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوئی یہ نہیں تھے کہ وہ بڑے پلانر تھے, بڑے ایسے لوگ معاشرے سے لے کے آئے تھے جو میں سمجھتا ہوں ان کے بغیر یہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے. یا انہوں نے بڑے تیر مارے آ کے, بس سب جو بھی آئے انہوں نے پھر انہوں نے کرپشن میں ہاتھ اپنے رنگ لیے, اور پھر کوئی مشاورتی عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا نا. اور اس ملک کو چلانا, اس کی حکومت کو چلانا اچھے طریقے سے اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کامیاب وہی ہے, اور خاص طور پہ سیاست کے میدان میں وہی لیڈر کامیاب ہوتا ہے جس کے مخلص دوست اس کے ساتھ ہوں. کیا عمران خان صاحب کا رویہ اس کی وجہ تھا کہ سبھی بڑے بڑے نام علیحدہ ہو گئے پاکستان تحریک انصاف سے؟ رویہ تو ان کا یہ تھا کہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پنجاب میں کام کیا. 4.25 سالوں میں ہماری پارلیمانی پارٹی کی ٹوٹل میٹنگ 3 ہوئیں. ٹھیک ہے. اور حالانکہ جو پچھلے ادوار تھے وہ ہر پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی, کسی پارٹی کی بھی گورنمنٹ آئی ہے, تو حکومتی پارٹی 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ضرور کال کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ میٹنگ کال کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کھل کے بات کر لیں. ٹھیک. تنقید بھی کریں, اچھے کاموں کی تعریف بھی کریں. اگر سی ایم کام ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو شاباش دیں, اگر سی ایم کام نہیں کر رہا اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے. پارلیمانی پارٹی میں تو کسی کو یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا رائٹ ہے ہر ممبر کا. ٹھیک ہے. لیکن جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 سال ہوگی نہیں, ٹھیک, تو جب ہوگی تو پھر صرف اور صرف چند لوگ جن کو پہلے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے مائک آپ کو ملے گا اور آپ نے سوائس کے تعریفی کلمات کے اور کوئی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور جس نے حقائق بیان کرنے ہوں اس کو مائک نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر یہی جو کچھ ہوا ہے نا, جو نتائج آئے ہیں, جو ستائے ہیں لوگ, انہی وجہ سے ستائے ہیں کہ ان کی 4.25 سال میں کسی کی بات سنی نہیں گئی, کسی سے مشورہ نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے جائز کام کی نشاندہی بھی کی ہے وہ بھی اس کا نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف سے استحکام پاکستان میں شمولیت, یہ تو ہمیں آپ کی باتوں سے نظر آ گیا کہ اس کی وجہ بھی علیم خان صاحب ہی ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ اپنے سیاسی کریئر کو کتنا آپ نے دیکھا کہ اس پارٹی میں آپ کے سیاسی کریئر کو بھی, اور آپ کا جو ایک تو پارٹی کا منشور ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے ایک سیاستدان کا ایک اپنا بھی منشور ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے ملک کے لیے یہ کرنا ہے.
اپنا منشور اگنور تو نہیں ہوا کہیں سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے ہوتے، یا اپنا منشور فرسٹ پہ رکھا؟ میں نے آپ سے بات کی کہ میں نے 2010 میں ہی جب عبدالحلیم خان صاحب سے میرا یہ بیٹھ کے ایک جب بیٹھک ہوئی فائنل، تو یہی تھا کہ ہم نے سیاست مل کے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور سیاسی فیصلے جو ہیں یہ میں نے ان کو اختیار دیا کہ آپ جیسے بہتر سمجھیں گے. میں آپ کا ساتھی ہوں، بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بازو ہوں، جو آپ کریں گے میں آمین ہے مجھے اس بات پہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آئی پی پی کا فیصلہ بھی سیدھی سی بات ہے، یہ بھی عبدالحلیم خان صاحب کا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا تو یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا آمین کہا. بالکل کوئی ایسی سر یہ بات تو جب میں نے آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور ہم نے آپ کا انٹرویو کیا، آپ نے تب بھی کہا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب کی اور وہ پارٹی کی چیزیں مطلب کس طرح سے چل رہی تھی، اور ایک ایک پولیٹیشین کتنا کمپریسڈ محسوس کر رہا تھا. اور لیکن اب استحکام پاکستان پارٹی، اس کی بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ جس پارٹی میں آپ ہوں، ٹھیک ہے، اس کی آپ جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی آپ اسمبلی کے فلور پہ، ٹھیک ہے، یا پریس کے سامنے نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے خود جب یہ معاملہ ابھی پی ڈی ایم کا آغاز نہیں ہوا تھا عدم اعتماد والا، ٹھیک ہے، تو ابھی باتیں چل رہی تھیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ہمارے پنجاب میں ایک چند ممبرز کا ایک گروپ بنا تھا. تو اس گروپ کے سلسلہ میں نا پرائم منسٹر نے یہاں آ کے میٹنگ کی تھی، پارٹی کے تمام لوگوں کو بلایا گیا، میں بھی اس میں موجود تھا. تو میں نے اس وقت یہ بات چیئرمین پی ٹی سے کہی تھی کھڑے ہو کے، اور بڑے زور سے مائک لیا تھا، مجھے بھی مائک نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی میں نے بات کرنی ہے، میں نے بہت دفعہ اجازت مانگی ہے، مجھے اجازت نہیں مل رہی، مجھے اجازت ہے، میں نے بات کرنی ہے. تو مجھے جب اجازت ملی تو میں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن تحفظات بہت ہیں. ٹھیک. تو جب مجھے پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ کیا تحفظات ہیں بتائیں مجھے، تو پھر میں نے سارے بتائے ان کو، گن کے بتایا کہ جی جو ہم نے کہا تھا، جو ہمارا منشور تھا، بتا دیں کسی ایک پہ عمل ہو. نہیں ہوا. کرپشن کا خاتمہ تھا وہ بھی ہم نہیں کر سکے، کرپشن 10 گنا بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو پھر میں نے بتا دیا. میں نے کہا جی آپ کا جو فرسٹ کزن ہے، آپ کے جو ببلی خان ایم پی ہیں آپ کے ساتھ میاں والی کے، انہوں نے ایک پچھلی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 5 لاکھ روپیہ دے کے سی ایم آفس میں اپنا کام کروایا. اس سے بڑی اور کیا میں ثبوت دے سکتا ہوں. موجودہ معاشی بحران کا کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت ذمہ دار ہے؟ پاکستان میں جو معاشی بحران چل رہا ہے، پیٹرول کی، بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں، کیا لگتا ہے کون سی پارٹی سب سے زیادہ معاشی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ 76 ایئر گزر کے اس ملک کو، جتنی بھی حکومتیں آئیں آج تک، انہوں نے معاشی صورتحال کو بگاڑنے میں حصہ اپنا ڈالا ہی ہے. بگاڑنے میں، اس کو سنوارنے میں کسی نے حصہ نہیں ڈالا. اگر سنوارنے میں کسی نے حصہ ڈالا ہوتا تو یہ آج کے حالات نہ ہوتے. اچھا سر، آپ کے سیاسی کریئر میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے آپ نے الیکشن لڑے، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ ہم جب پی ٹی آئی سے باغی ہوئے اس بات پہ کہ اس لیے باغی ہوئے کہ ہماری بات 3.5 سال کسی نے نہیں سنی، بار بار ٹائم مانگنے کے، بار بار کہنے کے کہ ہمارے جو تحفظات تھے بتانے کے، بلکہ مجھے تو اب وہ بھی نہیں ہے کہ میں نے تو بتا بھی دیے تھے. اور یہ میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ تھے جو ذہنی طور پہ بڑے مایوس ہو چکے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کوئی 20-25 لوگوں نے پھر جو ہے نا ہم نے بالکل فیصلہ کر لیا کہ اب ہم پی ٹی اے کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو آپشن اور کوئی تھی نہیں اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ پی ٹی اے کے مد مقابل پھر اس وقت جب اگر سی ایم کو ہٹانا تھا، پنجاب کی قیادت کو چینج کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اور آپشن کیا تھی؟ پھر میجورٹی میں تو پی ایم ایل این تھی.
جی ہم نے وہ ٹھیک ہے. فیصلہ کیا. ہم نے پھر ووٹ جو ہے نا تجربہ کیسا پی رہا؟ ایم ایل این کو دیا ووٹ, ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈی سیٹ بھی ہوئے. پھر ضمنی الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا. وہ ضمنی الیکشن پھر ہم ہار گئے. اس کی وجہ کچھ اور ہیں. موجودہ صورتحال میں ہر مسئلے کا حل الیکشن سمجھا جا رہا ہے, لیکن جو معاشی بحران چل رہا ہے, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, جمہوری حکومت وجود میں آ جاتی ہے, تو اس معاشی بحران سے عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن ہی جو ہے نا معاشی بحران کا حل ہے. اگر یہ الیکشن حل ہوتا تو ہر 5 سال بعد الیکشن ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب 1985 میں الیکشن ہوئی, اس وقت ڈالر کی کیا پرائس تھی, ہمارے روپے کی کیا ویلیو تھی. پھر آپ آگے آ جائیں, 90 کو لے لیں, 93 کو لے لیں, جتنے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. پھر آ جائیں آپ 2002 میں, جب پرویز مشرف الیکشن کروائے تو اس وقت ڈالر 60 پہ تھا, اور وہ اس کو ہم فوجی آمر کہتے ہیں, تھا وہ. اور جب وہ 2008 میں گیا, اس وقت 5 سالوں میں ڈالر 60 پہ رہا. اور وہ یہ بات اس نے فخر سے کی بھی. ٹھیک ہے. جاتے دفعہ میں اس وقت ممبر تھا پنجاب اسمبلی کا, کہ دیکھیں جی جب میں آیا تھا مجھے آمر کہا گیا, میں نے بالکل شب خون مارا, میں نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالا. تو اب میری یہ دیکھیں کمالات کہ میں نے جب میں آیا تھا ڈالر 60 پہ تھا, اب 5 سال کے بعد ڈالر پھر 60 پہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 60 لے پھر آگے 90 پہ چلا گیا ڈالر. ایک گورنمنٹ آئی, پھر وہ گئی تو ڈالر 140 پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. پھر 180 پہ چلا گیا. ٹھیک. اب 300 کراس کر گیا تھا. ایسی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے, اور اس میں میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آرمی چیف کو خاص طور پہ, کیونکہ انہوں نے اس برے حالات میں جب انہوں نے انٹرویو کیا ان کا ہوا, اور انہوں نے ایک میٹنگ لی بالکل تمام صنعت کاروں سے, تاجروں کے ساتھ, اور ہمارے خطے کے صنعت کاروں اور تاجروں کو انہیں حوصلہ دیا. اور وہ میٹنگ کافی امپیکٹ فل رہی ہماری معاشرت پر بھی. امپیکٹ تو اتنا آیا کہ دیکھ لیں کہ چینی 200 پہ چلی گئی تھی. بالکل. آج چینی جو ہے نا پھر 145 پہ بک رہی ہے مارکیٹ میں. صحیح. اور جتنے تھے اسٹاکسٹ چینی کے ذخیرہ اندوز, ان سے چینی نکال لی ہے. بالکل. تبھی اس کا ریٹ کم ہوا ہے. ڈالر کو لے لیں, ڈالر 240 پہ چلا گیا تھا, 340 پہ, سوری بالکل 340 تک پہنچ چکا تھا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر آج میرا خیال 296 ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا آپ حصہ ہیں, الیکشن آنے والے ہیں, کیا سچویشن دیکھتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی ان الیکشنز میں؟ ہم تو دیکھیں بالکل الیکشن کے لیے تیار ہے ہماری لیڈرشپ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آئی پی پی جو ہے وہ پورا ہوم ورک کر رہی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری الیکشن کے جنرل الیکشن کی پوری تیاری ہوگی, اور ہر سیٹ پہ آئی پی پی کا امیدوار ہوگا. تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جتنے بھی ہماری سیٹیں ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر سیٹ پہ اپنا بندہ کھڑا کریں. لیٹ سپوز آپ لوگ مطلب ایک بڑی آپ لوگوں کو سیٹیں مل جاتی ہیں اور بڑا ایک اچھی سچویشن بن جاتی ہے, کیسے ریلیف دیں گے آپ کے منشور میں, استحکام پاکستان پارٹی کے منشور میں پیٹرول پر ایک غریب آدمی کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا ہے, بجلی پر غریب آدمی کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا ہے, کیسے ریلیف دیں گے؟ معاشی طور پر تو بحران کا سامنا کر رہا ہے پاکستان. آئی پی پی کے جو حکمران ہیں اللہ ان کو موقع دے گا, چونکہ ان کی نیت ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے معاملات تو ان کے آنے سے ہی, جب ان کی سمت درست ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. رہی بات کہ کیسے ہم ریلیف دیں گے. جب ڈالر نیچے آئے گا تو ہماری مہنگائی جو ہے اس میں فرق پڑے گا, اس میں کمی آئے گی. بجلی ہمارا منشور کا ایسا کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری کریں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ بڑا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. بالکل. اگر وہ چل سکتا ہے تو ہم اس کی 450 ارب روپیہ اب اس وقت اس کا بجٹ ہے بسپ کا, ہم اس کو بڑھائیں گے, اس میں اور پیسے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. جب وہی میں بات کی کہ جب نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارے وسائل بڑھیں گے, جو فضول اخراجات ہیں گورنمنٹ کے ان پہ کٹ لگائیں گے.
اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے، پارٹی کا یہ نہیں ہے اس میں حصہ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا بجٹ اس وقت پورے پاکستان کا $5 ارب روپیہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے پنجاب کا جو ہے ترقیاتی پروگرام کوئی میرا اس وقت 1600 ارب روپے کا ہے، کیئر ٹیکر کا مجھے نہیں پتہ انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا، تو یہ اگر آپ 1600 ارب جو ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں 200-300-400 ارب کم بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح دوسرے صوبوں کم کر لیں، وفاق کا کم کر لیں، تو 1000 ارب روپیہ یا 1500 ارب روپیہ نکالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو اس کو کم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر حکمران ٹھیک ہوں گے نا انشاءاللہ تو پھر ہمارے وسائل بڑھیں گے، ہماری جو فضول خرچیاں ہیں وہ کم ہوں گی. یہ 2000 ارب روپے کی سیونگ تو ویسے ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بجلی 300 یونٹ تک فری کرنی، موٹر سائیکل والے کو آدھی قیمت پہ ہم نے پیٹرول دینا ہے. اسی طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر میں تمام لوگوں کو فیسلٹی ان کی فری ہوگی، ایجوکیشن فری ہوگی، ہیلتھ فری ہوگی. ہر UC پہ ہم نے ڈسپینسری بنانی ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ اچھی دینی ہے. یہ چیزیں پھر ہم نے کسانوں کے لیے ان کے زرعی ٹیوبلز کی بجلی کو فری کیا ہے، ہمارے منصوبے کا حصہ ہے. اور میں بالکل بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر IPP کو موقع مل گیا، اگر IPP حکومت میں آ گئی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا منشور ہے اس پہ ہم 100% انشاءاللہ عمل کریں گے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، حال ہی میں PMLN کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی پر. کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی واپسی کیا ملک کے یا عوام کے لیے کوئی ریلیف لے کر آ سکتی ہے؟ ریلیف کی بات کیا میں بتا سکتا ہوں، آنا چاہیے. بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بالکل اپنے ملک میں آنا چاہیے اور ان کو بھی اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہیے پارٹی میں اپنی میں، اور اس خطے کے لیے بھی کچھ رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں کو بہتری لا سکتے ہیں ضرور آنا چاہیے. اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہے لیڈرشپ جو ہے، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ سب کو اس الیکشن میں ہونا چاہیے. یہ تو آنے والے کل میں پتہ چلے گا کہ الیکشنز میں کون سی پارٹی کامیاب ہوتی ہے اور جو بھی جمہوری حکومت میں آتی ہے پارٹی وہ ملک کے لیے کتنی بینیفیشل ثابت ہوتی ہے. یقیناً ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے اپنی میزبان نور امان اللہ کو. دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.